بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نظم دعا پڑھ چکے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کافی آگہی حاصل ہوئی ہے اور ہم نے سیکھا کہ اس نظم میں شاعر کس طرح سے اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہا ہے اور ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دعا کے ذریعے شامل حال رکھنا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم دعا پڑھنے کے بعد اب میں آپ کو اس کا تشریح کا تھوڑا سا پیٹرن بتاتی ہوں کہ ہم اس کی تشریح کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ امتحان میں ایک سوال تشریح کا بھی آتا ہے جس میں ہم نے تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ تشریح کے لیے میں آپ کو اس کا پیٹرن بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم بند یا اشعار، بند آپ کو پتہ ہے کہ 4 جو مصرعوں کا ایک بند ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 اشعار ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو شعر ہوتا ہے وہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے جسے شعر کہا جاتا ہے۔ جب اس میں 4 مصرے ہیں یعنی 2 اشعار ہیں تو ہم اسے بند کہیں گے۔ آپ کی نظم دعا میں سے جو پہلا بند ہے وہ میں نے ادھر ڈسپلے کیا ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم پر۔ بند ہے: رحم کر مجھ پر میرے پروردگار، ہے کرم دنیا پہ تیرے بے شمار، 2 جہاں کا پالنے والا ہے تو، ہر مصیبت ٹالنے والا ہے تو۔ اس میں سب سے پہلے ہم حوالہ متن دیتے ہیں۔ حوالہ متن دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک باور کر لیں کہ نظم کا نام اور شاعر کا نام ہم ضرور لکھنا ہوتا ہے، اور جب تک ہمیں شاعر کا نام نہیں معلوم ہوگا ہم اس کی تشریح اچھی طرح سے نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے نظم کا نام۔ نظم کا نام اوبویسلی دعا ہے، اور شاعر کا نام کیا ہے؟ اعجاز رحمانی۔ اعجاز رحمانی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو تعارف بتا دیتی ہوں کہ اعجاز رحمانی 12 فروری 1936 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے ہی حاصل کی ہے، اور آپ نعت لکھنے میں نمایاں مقام حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تشریح کے بارے میں بھی بتا دوں کہ اس بند میں شاعر کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو شاعر بچوں اس نظم میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کر رہے ہیں، دعائی انداز میں مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے 2 جہاں کو پالنے والے، اے ہمارے رب، ہم پر اپنا رحم فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو پالنے والا ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے، ہم سب کا رب ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں، اور وہ ہماری خطاؤں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور ہماری لاکھ خطاؤں کے باوجود ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اسی طرح اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو ٹالنے والا بھی واحد اللہ ہی ہے۔ ہم جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اسی وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں، اور وہی ہماری فریاد سنتا ہے، اور وہی ہماری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور وہی ہم لوگوں کو ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی راحت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہم پر احسانات ہیں، صبح سے لے کے رات تک اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ تو بچوں میں نے آپ کو بتانا تھا تھوڑا سا کہ آپ کو تشریح کا پتہ چل جائے کہ اس طرح سے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ باقی فردر جو تشریح ہے وہ آپ کے نوٹس میں شامل کر دی گئی ہے، آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں آج ہم نیکسٹ جو چیپٹر پڑھیں گے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کے بارے میں۔ یہ ہمارا اگلا چیپٹر ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے مصنف کا نام حکیم محمد سعید ہے۔ حکیم محمد سعید کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حکیم محمد سعید ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے ادیب اور
اسی طرح وہ طبی بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، انہوں نے علم طب میں بھی بہت زیادہ خدمات انجام دی ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمدرد فاؤنڈیشن نام سے ایک بنائی ہوئی ہے، جس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ مشہور شخصیت ہیں۔ اچھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں یہ والا مضمون لکھا ہے، جو آپ کے چھٹی جماعت کے چیپٹر میں شامل ہے، بک میں ہے۔ اور اس میں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی طرح سے گزرے اور ہمیں پاکیزہ عادات ہوں اور ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی نصیب ہو، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں، اس مضمون میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، کس طرح سے عبادت کرتے تھے، دوستوں سے کیسے پیش آتے تھے، دشمنوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں، مسکینوں، محتاجوں، یعنی ہر ایک کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ان کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اچھے اخلاق، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے بارے میں حکیم محمد سعید نے اس مضمون میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی تھی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی مہربان ہیں اور بہت ہی رحمت والے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف پسند تھے اور خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے۔ آپ سب کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کسی برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، اور آپ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے حکیم محمد سعید نے کہ آپ کس طرح سے نرم مزاج تھے اور کتنے مہربان تھے، اور کوئی بات بھی ایسی نہیں کرتے تھے جو کسی کو ناگوار گزرتی۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی تھی تو آپ خاموش ہو جاتے تھے، یعنی بحث مباحثہ نہیں کرتے تھے۔ پھر نیکسٹ جو پیراگراف جو ہے غریبوں سے محبت کے بارے میں جو انہوں نے بتایا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں مانگا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی غریب جو ہیں وہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ بھی فرمایا کہ اے عائشہ کبھی کسی غریب اور مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرنا۔ تو پھر حسن سلوک کے بارے میں آپ کے بتاتی ہوں کہ حکیم محمد سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے اس سبق میں۔ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ایسا تھا، حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ، کہ جو غیر مسلم تھے وہ بھی آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے اور اسلام کی دولت سے بہرہوار ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ حکیم محمد سعید صاحب نے سب کا خیال کے حوالے سے بھی یہ اس میں انکلوڈ کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال رکھا کرتے تھے، چھوٹے بڑے ضعیف ہر ایک کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل جب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ پڑھی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ تو حضرت معاذ نے جب لوگوں نے ان کی نماز پڑھی ہے، صفوں میں سے ایک صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، تو ان کی ابھی نماز ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ نماز کی نیت توڑ کر وہ مسجد سے چلے گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت معاذ کو بلایا اور ان سے کہا کہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے پڑھنے والوں میں سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی اور وہ بھی کہ جنہیں کوئی کام ہوتا ہے، تم کو سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے عزیز طلباء و طالبات کہ آپ کو اس سبق سے متعلق معلومات ملی ہوں گی اور آپ نے یہ سبق پڑھا ہوگا، آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی املا آپ نے دیکھنی ہے، آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے معنی بتاؤں گی اور اس کی میں مزید جو سبق میں شامل چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔
انشاءاللہ اگر آپ کو اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔